اکتوبر کے اختتام پہ یعنی کہ آخری 10 دن جو اکتوبر کے بڑے اہم ہیں اس پہ ہو سکتا ہے تقریباً 70% تک کی پریڈکشن ہے کہ انڈیا حملہ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے نا ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل فیصلہ ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی وہ یہ جہاں اسرائیل یہ کہتا تھا جی کہ ہم نے حماس کو مائنس کرنا ہے, وہاں حماس کے ساتھ ہی معاہدہ کر رہا ہے, اسی کے ساتھ سے بات کر رہے ہیں. تو یہ انڈیا کی کشیدگی اس وجہ سے زیادہ ہے کہ کیونکہ انڈیا میں الیکشن چل رہے ہیں, اور جب بھی الیکشن ہوتی ہے تو مودی کی جو سرکار ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹک ٹک لگی رہتی ہے. جنگ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل آواز نیوز پر پروگرام خرم کی آواز. آج کا دن نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ جنوبی ایشیا کے لیے بھی غیر معمولی خبروں سے بھرا ہوا ہے. مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہونے والے تاریخی امن معاہدہ, پھر جماعت اسلامی کے سینئر رہنما مشتاق احمد خان کا استعفیٰ, پھر اس کے بعد اسلام آباد میں تحریک لبیک کا احتجاجی ریلی کا اعلان, پھر انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی. ان تمام خبروں سے جو بدلتے ہوئے منظرنامے ہیں اس پر بات کریں گے ایک نئے زاویے کے ساتھ. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہونے والے معاہدہ جو اسرائیل اور غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ہوا ہے. یہ وہی معاہدہ ہے جو ٹرمپ نے 20 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا, اس کی یہ پہلی پیشی کہہ لیں یا پہلی شک کہہ لیں, کیونکہ یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا. ابھی پہلا جو حصہ ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ حماس اپنے ہتھیار جو ہیں وہ کم کرے گا, حکومت میں اس کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. پھر اس کے علاوہ حماس اپنے جو قیدی ہیں, جو اسرائیل کے قیدی ہیں, ان کو رہا کرے گا. اس کے بدلے میں جو اسرائیل ہے وہ اپنی فوج کو باہر نکالے گا, 3 سٹیپ میں نکالے گا. پہلی دفعہ ایک لائن لگی ہوئی ہے, محدود قسم کی لائن لگی ہوئی ہے, اس لائن پہ نکالے گا. پھر اس کے علاوہ جو فوجی حماس رہا کرے گا اس کے بدلے میں جو ہے اسرائیل بھی جو ہے نا فلسطینیوں کو رہا کرے گا. 40 کے قریب حماس جو ہے وہ فوجی رہا کرے گا, جس کے بدلے میں 2000 فلسطینی جو ہے نا رہا کیے جائیں گے. اب یہ معاہدہ اس میں قطر, ترکی, مصر جو ہے یہ اتحادی ہیں, ان گرانٹر ہے, سمجھ لے کہ یہ گرانٹر ہے, انہوں نے ایک قسم کی گارنٹی دی ہوئی ہے. تو اس بیس پہ یہ ایک معاہدہ اور ایک بڑا خوش آئند قسم کا معاہدہ ہے حماس کے لیے بھی, فلسطین کے لیے بھی. جہاں اسرائیل یہ کہتا تھا جی کہ ہم نے حماس کو مائنس کرنا ہے, وہاں حماس کے ساتھ ہی معاہدہ کر رہا ہے, اسی کے ساتھ ہی ایگریمنٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک حماس کی جو ہے نا ایک فتح ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی کے جو ادوار ہے کہ یعنی کہ پوری کی پوری اسرائیل کی فوج ہے وہ باہر نکلے گی, پھر اس کے بعد تعمیر نو کا کام شروع ہوگا. تو جب تک یہ سلسلہ نہیں ہوتا تب تک اس معاہدے پہ کامیابی یا ناکامی کا کوئی لیبل نہیں لگایا جا سکتا. لیکن اس وقت تک کی جو کامیابی ہے وہ حماس کی کامیابی ہم ڈکلیئر کریں گے, تسلیم کریں گے, یہ حماس کی کامیابی ہے. دوسرا جو جماعت اسلامی کے سینئر رہنما مشتاق احمد خان کا استعفیٰ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. فلسطین سے واپسی کے بعد انہوں نے کہا ہے جی کہ میں جماعت اسلامی سے ریزائن کروں گا. جماعت اسلامی سے انہوں نے استعفیٰ دیا. استعفیٰ دینے کی وجہ تو انہوں نے خاطر خواہ کچھ بتائی نہیں, لیکن وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اب کسی قسم کا مسئلہ نہیں کرنا چاہتا. میں اب جو بھی میری کوشش ہے ساری کی ساری وہ القدس کے لیے ہوگی, فلسطین کے لیے ہوگی. اس کے علاوہ جو ایسے لیڈر ہیں جو قومیت پسند ہے, جیسے مہرنگ بلوچ ہوگی, جیسے منظور پشتون ہو گیا, اس طرح کے جتنے بھی بندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان ساروں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے, کمیٹیاں بنائیں گے اور فلسطین کے لیے کام کریں گے. اور اس کے علاوہ ان کا جو نیا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے نا ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل فیصلہ ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی وہ کوشش کریں گے. یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے. باقی جماعت اسلامی سے انہوں نے ریزائن دے دیا ہے. جماعت اسلامی میں ان کی خدمات رہی ہیں, وہ پہچانے جاتے تھے جماعت اسلامی کے نام سے, یا جماعت اسلامی کا جو سلسلہ تھا اس پہ جو جماعت اسلامی کے کارکن ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ یار جس طرح انہوں نے ریزائن کیا ان کو اچھے طریقے سے تسلیم کرنا چاہیے, ان کو جانے دینا چاہیے, اپنا کام کرنا چاہیے. جماعت اسلامی کا جو ایجنڈا ہے اس سے ہٹ کر وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں جی, تحریک لبیک نے اعلان کیا ہے, آج کی ڈیٹ ہے تحریک لبیک کی. انہوں نے ریلی کا اعلان کیا ہے جو اسلام آباد میں یعنی کہ امریکہ کونسل تک جائے گی. امریکہ کا جو دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ حکومت کی طرف سے سخت پالیسی ہے,
جو طریق لبیک ہے اس کی طرف سے ہمیشہ جو بھی اقدام اٹھائے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ضرور ہوتے ہیں. تو اس بیس پہ وہ تھوڑی ساری سختی کرتے ہیں، اور اس پہ جو حکومت کا لاہ عمل ہوتا ہے وہ بھی ایک سخت قسم کا ہوتا ہے لاہ عمل. حکومت نے بھی جو ہے نا لچک نہیں دکھائی. تو اگر یہ دونوں صورتیں رہیں تو یہ حالات تھوڑے سارے کشیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ امن امان کے ساتھ یہ معاملات سارے طے ہو جائیں. اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں جی، جو پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی اس وجہ سے زیادہ ہے کہ کیونکہ انڈیا میں الیکشن چل رہے ہیں، اور جب بھی الیکشن ہوتی ہے تو مودی کی جو سرکار ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹک ٹک لگی رہتی ہے، جنگ کا ماحول بناتی ہے تاکہ وہ اپنے ملک کے اندر اپنی پوزیشن کو مستحکم کر سکے، اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکے. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. اس کے متبادل پاکستان نے بھی اپنی فوجوں کو الرٹ کر دیا ہوا ہے اور کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے بالکل ریڈی ہیں. تو ہو سکتا ہے جو اوپن سورس جو انٹیلیجنس ہے اس کے مطابق اکتوبر کے اختتام پہ، یعنی کہ آخری 10 دن جو اکتوبر کے بڑے اہم ہیں، اس پہ ہو سکتا ہے تقریباً 70% تک کی پریڈکشن ہے کہ انڈیا حملہ کر سکتا ہے پاکستان پہ. اور دسمبر میں تو کہتے ہیں جی کہ تقریباً 90% تک کی پریڈکشن ہے کہ انڈیا حملہ کر سکتا ہے. اور اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں، کیونکہ انڈیا ہمیشہ اسی طرح ہی کرتا ہے اپنے الیکشنز کو جیتنے کے لیے. وہاں کام ہی یہی چلتا ہے کہ الیکشن جب ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ تھوڑی سی سرد مہری ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو کامیاب کروا سکیں. باقی اللہ بہتر کرے گا. پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ رہیں گے اور چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ رہیں. ان تمام آج کے پروگرام کا خلاصہ تھا، یہ ساری خبریں تھیں. نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.